جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں رشید صافی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے طالبان کے دوحہ دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم صاحب۔ آپ سے ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال پر، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عبوری حکومت کے قیام کے بعد افغانستان میں کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے، آنے والے وقت میں افغانستان کا کیا نقشہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے، اور وہاں پہ امن و امان کی صورتحال آئندہ کیسی رہے گی۔ ان تمام موضوعات پہ بات ہوگی ڈاکٹر محمد نعیم صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پی ٹی وی کو وقت دینے کے لیے۔ پہلا سوال ہم کرنا چاہیں گے آپ سے کہ عبوری حکومت کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ یہ حکومت سازی کا عمل کہاں تک پہنچا ہے اس وقت کابل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو اور پی ٹی وی کے دیکھنے والوں کو سلام۔ پاکستان کی مسلمان ملت کو سب کو احتراماً سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کابل میں بننے والی نئی حکومت ایمرجنسی کی حالت میں قائم ہوئی۔ یہ ایسی حالت تھی جو تمام دنیا کے لیے غیر متوقع تھی۔ ایسے میں عبوری حکومت کا قیام از حد ضروری بات تھی، کیونکہ عوام کے مسائل تھے اور اسلامی امارات کی بھی یہ خواہش تھی کہ عوام کے مسائل حل ہوں اور کاروبار زندگی رواں دواں ہو، اور اسی مقصد کے لیے عبوری کابینہ قائم کی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک حالات نارمل ہوتے ہیں اور عوامی مشکلات میں کمی آتی ہے، تب تک یہی عبوری کابینہ ہی کام کرتی رہے گی۔ اس کے بعد آئندہ کا لاہ عمل طے کریں گے۔ ہم تنازعات نہیں چاہتے ہیں۔ پاکستان ایک انتہائی اہم پڑوسی ملک ہے۔ 40 سال سے لاکھوں مہاجرین پاکستان میں آباد ہیں۔ ایران میں بھی مہاجرین موجود ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ کئی مشترکات ہیں، جیسے قوموں کے درمیان مشترکات ہوتی ہیں۔ پاکستان کے ساتھ بھی برادرانہ مشترکات ہیں، بھائی چارے کا تعلق ہے، ثقافتی اور دینی مشترکات ہیں۔ باقی پڑوسیوں کے ساتھ بھی اہم تعلقات ہیں، اور اسی بنیاد پر سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ خصوصی طور پر پاکستان کے ساتھ اچھے روابط اور بہترین تعلقات کے متمنی ہیں، مثبت تعلقات کے لیے کوشاں ہیں۔ پڑوسیوں سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ تنازعات نہ ہوں۔ ہمارے لیے افغان عوام اہم ہے۔ ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ جنگ و جدل اور تنازعات کسی کے مفاد میں نہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم جاننا چاہیں گے عبوری حکومت کا مینڈیٹ کیا ہے، اور یہ حکومت جو ہے اس کو ہم مستقل حکومت سمجھے؟ فی الوقت تو یہی نظام رہے گا، گرچہ کچھ وزارتوں پہ تعیناتی ابھی ہونی ہے۔ صحت، تجارت جیسی اہم وزارتوں پر تعیناتی ابھی باقی ہے، تاہم اعلان شدہ کابینہ فی الوقت خدمات انجام دیتی رہے گی۔ اس میں کیا تبدیلیاں ہوں گی، مستقبل کی مستقل حکومت کیسی ہوگی، یہ فیصلے مشاورت اور اپنے وقت پر کیے جائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب پوچھنا یہ تھا، سقوط کابل کے بعد جو اقتدار کا یا حکومت کا جو خلا پیدا ہوا تھا افغانستان میں، عبوری حکومت کے قیام کے بعد کیا سمجھتے کہ وہ سلسلہ جو حکومت چلانے کے لیے جو ایک ضروری عوامل جو درکار تھے وہ دوبارہ بحال ہو چکے، یعنی امور سلطنت کے کام دوبارہ شروع ہوئے افغانستان میں؟ عبوری کابینہ کے وزراء نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ آہستہ آہستہ حکومتی نظام مزید فعال ہوگا اور مسائل اپنے حل کی جانب بڑھتے چلے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا تھا پاکستان کے ساتھ تعلقات کی کیا جہت ہوگی؟ ماضی میں جو اشرف غنی رجیم تھا ان کا بہت زیادہ شکایات پاکستان سے رہی ہے، گرچہ اس وقت کی دفتر خارجہ اور حکومت پاکستان نے اس کی وضاحت بھی کی ہے اور ثابت بھی کیا ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی افغانستان کے عدم استحکام میں نہ کردار ادا کیا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں طالبان کی نئی حکومت جو آئی ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ نو د افغانستان اسلامي امارت بهرنۍ پالیسي چې دا هغه د دوه مهم اساساتو په اساس ولاړه ده، یو زموږ اسلامي ارزښتونه دي او یو زموږ د هیواد ملي منافع دي۔ افغان خارجہ پالیسی دو اہم بنیادوں پر قائم ہے، ایک ہمارا اسلامی منشور کا نفاذ ہے اور دوسرا قومی مفاد کو یقینی بنانا۔ ہم تمام پڑوسیوں بشمول تمام دنیا کے ساتھ مثبت روابط چاہتے ہیں، ہم تنازعات نہیں چاہتے ہیں۔ پاکستان ایک انتہائی اہم پڑوسی ملک ہے۔ 40 سال سے لاکھوں مہاجرین پاکستان میں آباد ہیں۔ ایران میں بھی مہاجرین موجود ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ہمارے برادرانہ مشترکات ہیں، بھائی چارے کا تعلق ہے، ثقافتی اور دینی مشترکات ہیں۔ باقی پڑوسیوں کے ساتھ بھی اہم تعلقات ہیں۔ اسی بنیاد پر ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، خصوصی طور پر پاکستان کے ساتھ اچھے روابط اور بہتر تعلقات کے متمنی ہیں، مثبت تعلقات کے لیے کوشاں ہیں، اور پڑوسیوں سے بھی یہی چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ تنازعات نہیں چاہتے۔ ہمارے لیے افغان عوام اہم ہیں، ہم اپنے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ جنگ و جدل اور تنازعات کسی کے مفاد میں نہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ مفاہمت سے کام لیا جائے، اسی میں سب کا فائدہ ہے۔ امید ہے کہ اب کسی بھی پڑوسی کے ساتھ تنازع نہیں ہوگا۔ ہم سب کے ساتھ مثبت تعلقات کے خواہش مند ہیں۔
زمونږ دپاره زمونږ ولس زمونږ هیواد دا مهم دی چې موږ د خپل ولس او د خپلو خلکو د خدمت وکولی شو. نو جنجالونه او کړکېچونه دا نه زموږ د هیواد په ګټه دي نه د نورو هیوادونو په ګټه دي، نه زموږ د ولس په ګټه دي نه د نورو هیوادونو د ولسونو په ګټه دي. ښه خبره ده چې تفاهم موجود وي، که څه ستونزې وي دغه د هواري دپاره یو تفاهم وي، یو ژبه وي، په هغه باندې کار وشي. نو زموږ هیله دا ده چې ستونزې به نه وي، که بیا هم وي د ټولو ګاونډیانو سره د سیمې د هیوادونو سره د نړیوالو سره زموږ غواړو چې مثبت او ښه روابط ولرو. اس سلسلے میں میں نے تقریر سنی تھی بہت غور سے شیر محمد عباس تانکزئی صاحب کی. چین کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی بہت ایک واضح پالیسی دی تھی، پاکستان کے حوالے سے بھی بہت واضح طور پہ بتایا گیا تھا. آپ سے یہ ہم جاننا چاہتے ہیں، بین الاقوامی امور کو دیکھ رہے ہیں، طالبان کے لیے آپ دوحہ میں موجود ہے، آنے والے وقت میں پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کا جو بہت قریبی دوست ہے چین کے ساتھ سفارتی اور اقتصادی تعلقات کیسے ہو سکتے ہیں طالبان کے؟ مونږ د ټولو ګاونډیانو سره که مخکې چې ولې موږ د خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښه روابط غواړو. ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن علاقائی ممالک سے تعلقات ترجیح ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ چین ایک بڑی اقتصادی قوت ہے. چین کی اہمیت عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے. وہ اقوام متحدہ میں کلیدی مقام رکھتا ہے. چین کے ساتھ اچھے روابط چاہتے ہیں اور تمام پڑوسیوں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں. 40 سال سے افغانستان میں بدامنی کی آگ پھیلی ہوئی تھی. اب جنگ اور بدامنی ختم ہو چکی ہے. اب کام اور خدمت کے اچھے مواقع ہیں. عوام ضرورت مند ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں انہیں خوش آمدید کہیں. سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. ختم شولې اوس دی او موږ د ټولو لپاره زموږ دروازې خلاصې دي، موږ غواړو ټولو سره ښه تعامل ولرو. جی ڈاکٹر صاحب، چین آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک اور صنعتی طور پر، تجارتی طور پر ہر لحاظ سے پاکستان کا ایک بہترین پارٹنر ہے اور پاکستان سی پیک کا حصہ ہے. آپ کے جو طالبان کے قائدین ہیں بتا چکے ہیں، سی پیک میں شمولیت کا اظہار کر چکے ہیں. کاسا 1000 جو ہے اس حوالے سے بھی ان کے مثبت اشارے ملے ہیں. تائپی منصوبے کے حوالے سے بھی طالبان قیادت کے بیانات سامنے آئے ہیں. ہمارے ناظرین کو آپ بتا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان منصوبوں کا جس کا میں نے ذکر کیا ہے طالبان کس طرح ایک فعال حصہ بن سکتے ہیں؟ کن منصوبوں میں حصہ لینا چاہیے یا کون سا اقتصادی پروجیکٹ پہلے شروع کریں گے وہ بات کی باتیں ہیں. اسلامی امارات ایسے تمام منصوبوں کا حصہ بنے گی جو افغان عوام کے مفاد میں ہوں گے. ہم حالات کے مطابق دنیا کے ساتھ چلیں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے جس طرح تذکرہ کیا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ افغان اور پاکستانی عوام جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، بھائی چارے اور ایک بہترین پڑوسیوں کی شکل میں ان کے رشتے موجود ہے. ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہے، سرحدی پٹی خصوصی طور پر. لیکن دوسری طرف ہم اگر دیکھیں انہی تعلقات کو بنیاد بنا کے کچھ ممالک جو پاکستان کے دشمن ممالک ہے، خاص طور میں ہندوستان کا ذکر کروں گا، پنشیر کے لڑائی میں پاکستان پر بہت بھونڈے الزامات عائد ہوئے کہ طالبان کی مدد کے لیے پاکستانی ایئر فورس اور پاکستانی فوج نے عملاً وہاں پہ جنگ میں حصہ لیا تھا. اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ کا کیا موقف ہے؟ اسلامی امارات نے جو جنگی مہمات انجام دی ہیں ان میں سب سے پہلے ہمیں اللہ کی نصرت، اپنے مجاہدین اور غیور افغانیوں کی مدد سے کامیابیاں ملی ہیں. یہ بات مسلمہ ہے کہ 20 سال میں یہ سب کچھ عیاں ہو چکا ہے. ہماری مقدس جدوجہد میں کون ساتھ رہا یہ کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے. جہاد اللہ کی راہ میں تھا اور ہمارے حقوق حاصل کرنے کے لیے تھا. جو الزامات ہم پر لگ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 20 سال سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. ہم کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرے، ہماری سرزمین پر آئے یا پھر کسی انتظامی معاملے میں مداخلت کرے. اسی بنیاد پر امریکہ اور برطانیہ کی بھی ہم نے مخالفت کی تھی، کیونکہ وہ ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت کے مرتکب ہو رہے تھے. ہم اپنی مشکلات کو خود حل کر سکتے ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. یہ بات سب پر آشکار ہے کہ 33 صوبوں کو طالبان نے جس انداز سے قبضہ کیا، ایسا کچھ پنشیر میں ہوا. ہمیں پنشیر کے عوام کی تائید حاصل تھی. وہ پرامن لوگ ہیں، وہ باوقار اور شریف النفس لوگ ہیں، ہمارے وطن کا حصہ ہیں. پنشیر کی عوام خود بھی جھگڑا نہیں چاہتے. اتنی کوئی بڑی جنگ پنشیر میں نہیں ہوئی اور اسی وجہ سے وہاں عوام کی حمایت سے ہمیں فتح حاصل ہوئی بغیر کسی کی مدد کے.
هلته د کومه د پاموړ جګړه هم نه ده شوې. الحمدلله هغه د ولس په مرسته د همکاریو. جی ہاں، کسی کی حمایت پنجشیر میں ہمیں حاصل نہیں تھی، کوئی بھی بیرونی حمایت یا امداد حاصل نہیں رہی. وہاں پر ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت اور عوام کی حمایت تھی، اسی لیے ہمیں وہاں کامیابی ملی. ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جو تشویش ہے پڑوسی ممالک کو، جو افغانستان کے پڑوسی ممالک ہے خصوصاً پاکستان کو، خوشی تو عوامی سطح پہ بھی ہے اور سرکاری سطح پہ بھی اس بات پہ ہے کہ افغانستان میں 40 سال کے بعد جو ہے جنگ کی کیفیت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. جب سے طالبان داخل ہوئے کابل میں، کابل کا سقوط ہوا ہے اور پنجشیر کی لڑائی جب ختم ہوئی ہے، ہم وہاں پرامن افغانستان کے حوالے سے ایک اچھی جو ایک سوچ ہے یہاں پہ اس نے پروان چڑھا ہے. لیکن ایک تشویش بدستور موجود ہے کہ جو داعش کی موجودگی کی باتیں ہو رہی ہے اور سرحدی پٹی سے پاکستان کی طرف جو دراندازی کے خدشات ہے، سیکیورٹی ادارے پاکستان کے ان خدشات سے دوچار ہے. یہ خدشات طالبان کس طرح دور کر سکتے ہیں؟ اس ضمن میں تشویش کی کوئی بات نہیں. افغانستان میں جن گروہوں کی موجودگی کی باتیں ہوتی رہی ہیں وہ غلط ہیں. یہ جو کہانیاں گڑی جا رہی ہیں وہ باہر سے مسلط شدہ ہیں. ایسے گروہ اب نہیں ہیں اور نہ پہلے کبھی تھے. کنڑ و ننگرہار میں ایسے کچھ مسائل تھے لیکن ہم وہ حل کر چکے ہیں، اور شمال کے فاریاب اور جوزجان میں بھی ایسے ہی مسائل تھے لیکن وہ مسائل بھی ختم کر دیے گئے ہیں. اسلامی امارات نے ایسے مسائل اللہ کی مدد اور اپنی حکمت عملی سے حل کیے ہیں. گروہی شکل میں افغانستان ایسی متشدد قوتوں سے پاک ہے. آئندہ بھی کسی کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے جو ہماری سرزمین کو پڑوسیوں یا عالمی دنیا کے خلاف استعمال کرے. ایسا نہ ہمارے فائدے میں ہے اور نہ ہی افغان عوام کے. دراندازی کی کسی کو اجازت نہیں. ہم کسی کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے. ہم یقین دلاتے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے کسی بھی ملک کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. نہ دراندازی کریں گے نہ کسی کو اس کی اجازت دیں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ امریکہ کے ادارے ہمیں بتا رہے، سیکیورٹی ماہرین ہمیں بتا رہے کہ داعش خراسانی گروپ کی شکل میں افغانستان میں موجود ہے، جو نہ صرف افغانستان بلکہ پڑوسی ممالک کے داخلی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. اس سائٹ پہ ہمارے سیکیورٹی ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کا ایک خطرہ موجود ہے پاکستان کے اندرونی سیکیورٹی کے لیے، یہ دو خطرات جو ہے ظاہر ہے یہ بھی طالبان کے لیے بھی خطرات ثابت ہو سکتے. اس حوالے سے آپ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑے خطرات ہیں؟ میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ منظم تنظیم کی صورت میں ہمارے ملک میں یعنی داعش موجود نہیں. ہم کسی کو اپنی سرزمین دوسروں ملکوں کے لیے شرپسندی کے لیے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے. آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں. ایک تو کسی کے بطور ماہر کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے، وہ تو بس رائے یا باتیں ہیں. میڈیا آزاد ہے، ہم کسی کی زبان بندی نہیں کر سکتے. جہاں تک امریکہ کے موقف کی بات ہے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جب امریکی صدر نے افغانستان سے انخلاء کی بات کی تو اس وقت ان کی دلیل یہ تھی کہ امریکی افواج اس لیے جا رہی ہیں کہ افغانستان میں سیکیورٹی مسائل اب نہیں ہیں اور شدت پسندی کے خطرات اب افغانستان کے بجائے دیگر ممالک میں ہیں. اور یہ باتیں جو بائیڈن کی اپنی باتیں تھیں جو امریکہ کے سب سے اہم فرد ہیں. امریکہ کا باضابطہ موقف یہ ہے، باقی تو تجزیہ نگار ہیں، ماہرین ہیں. کوئی بھی خواب دیکھ کر باتیں کرتا ہے تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہاں ایسا کوئی خطرہ موجود نہیں. جی ڈاکٹر صاحب، اسلامی امارت کا اور ٹی ٹی پی ان کے بیچ میں کچھ رشتہ ہے؟ ماضی میں ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کے شانہ بشانہ افغانستان میں لڑے ہیں. میں کہہ چکا ہوں کہ اسلامی امارات کسی کو اجازت نہیں دے گی افغانستان سے کسی کو بھی دوسرے ممالک کے امن و امان کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. یہ ہماری کھلی پالیسی ہے اور اپنی پالیسی پر ہم کاربند ہیں. انفرادی تشویش اور خطرات سب کو ہو سکتے ہیں، ہمیں بھی کسی سے خطرہ ہو سکتا ہے. جب تک حقائق اور شواہد نہیں ہیں تو تشویش بے معنی ہے. ہم اپنے داخلی سیکیورٹی کے مسائل خود حل کر رہے ہیں، دیگر ممالک بھی اپنے داخلی مسائل خود حل کریں. میں پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ باقی ممالک اپنے اندرونی مسائل خود حل کریں. ہم ضمانت دیتے ہیں کہ ہماری سرزمین سے کسی کی سلامتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا جائے گا. نو هغه کې موږ چارو کې مداخله نه کوو او د خپل خاور نه چاته د مشکل جوړولو فرصت نه ورکوو او خپل چارې خپل حل کوو.
ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا تھا بلیک لسٹ کے حوالے سے، امریکی بلیک لسٹ اور برطانیہ اور امریکہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے ان کے بیانات سامنے آئے ہیں، منفی بیانات ہیں آپ کے کچھ قائدین کے خلاف. اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کس طرح اس معاملے کو ٹیکل کیا جائے گا. جہاں تک بلیک لسٹ کی بات ہے، ضمن میں طالبان اور امریکہ کے درمیان دوحہ معاہدہ پہلے ہی ہو چکا ہے. امریکہ اور دنیا نے اس معاہدے کو تسلیم کیا ہے. دوحہ معاہدے کے تحت ایسی تمام پابندیاں بہت پہلے ختم ہو جانی چاہیے تھیں. بین الاقوامی مذاکرات کے تحت 3 مہینوں کے اندر پابندیاں اور پھر 6 ماہ کے اندر بلیک لسٹ ختم ہو جانا چاہیے تھا. بدقسمتی سے امریکہ اپنے وعدوں کی تکمیل میں ناکام رہا. اب جبکہ امریکہ افغانستان سے نکل چکا ہے اور ہمارا عزم ہے کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ انتشار پھیلانے کے مترادف ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال جو آپ سے پوچھنا تھا کہ جو طالبان کا ایک وعدہ تھا، دوحہ آفس کا ایک وعدہ تھا انکلوسیو حکومت کا دنیا کے ساتھ، یہ جو ابھی عبوری حکومت بنی ہے، کیا اسی حکومت کا وعدہ ہے طالبان کی نظر میں یہی انکلوسیو حکومت ہے کہ نہیں آنے والے دنوں میں اس کی شکل تبدیل ہو سکتی ہے؟ نو د حکومت جوړول او د حکومت د مخه وخت ول چې دا دوه درې ټکي دي، یو دا چې د هر چا خپل داخلي چارې دي. حکومت سازی سب کے داخلی معاملات ہیں، اس میں بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ہر ملک کا اپنا نظام ہوتا ہے. کیا کوئی اور ملک کسی کو اس بات کے لیے پابند کر سکتا ہے کہ وہ وہاں پر اپنی مرضی کا نظام حکومت قائم کرے؟ ہم بیرونی دنیا کی تشویش اور مشکلات دور کرنے کے لیے آمادہ ہیں. اگر افغان عوام کو موجودہ نظام قبول ہے تو کسی اور کو مداخلت کی قطعاً ضرورت نہیں. اب بات کرتے ہیں مشترکہ حکومت کی. یہ چاہتے ہیں کہ کابینہ میں خواتین کی شمولیت ہو. دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر ایک بھی خاتون وزیر نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک میں اگر کوئی خاتون وزیر نہیں تو دنیا خاموش ہو، اور افغانستان میں خاتون وزیر نہ ہو تو آپ تنقید کرنے لگ جائیں؟ دوہرا معیار ہم نہیں مانتے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس معاملے میں بعض افراد کے اپنے مقاصد اور اہداف ہیں. جب ان کے اپنے مفادات پورے ہو جائیں گے تو وہ خواتین کی شمولیت کی باتیں بھول جائیں گے. جب اہداف پورے نہیں ہوتے تو پھر ہیلہ بازی سے کام لیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کر لیتے ہیں کہ اگر خاتون کو عبوری کابینہ میں جگہ مل بھی جائے تو ایک خاتون کی وجہ سے تمام افغان خواتین کے مسائل کیا حل ہو جائیں گے؟ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں خواتین کابینہ کا حصہ ہیں لیکن مگر مسائل موجود ہیں. یہ غیر منطقی بات ہے. ہمیں جو بھی کہیں اس کے لیے عقل کی دلیل ہونی چاہیے. اس کے باوجود یقین دلاتے ہیں کہ خواتین کو شرعی فریم ورک میں حقوق اور ذمہ داریوں کی اجازت دیں گے، ملکیت کا بھی حق دیں گے اور انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی. موجودہ کابینہ میں مختلف اقوام کے لوگ موجود ہیں. تاجک، ازبک، نورستانی اور پشتون سب شامل ہیں. جو دیگر وزارتیں باقی ہیں ان پر بھی جلد تعیناتیاں ہو جائیں گی. آئندہ سب کام ہوتے رہیں گے. اس وقت ہماری ترجیح نظام کو فعال کرنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اس سے ایک ضمنی سوال جڑا ہے. حامد کرزئی صاحب کا بیان سامنے آیا ہے، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، جس نے کچھ تشویش کا اظہار کیا تھا عبوری حکومت کے حوالے سے. دوسری جانب گلبدین حکمتیار کا اہم بیان آیا تھا جس نے عبوری حکومت کی غیر مشروط حمایت کی تھی. یہ جو باقی سیاسی قوتیں ہیں طالبان کے علاوہ جو اس وقت افغانستان میں ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آنے والے وقت میں ان قوتوں کو طالبان کس طرح ساتھ لے کے چلیں گے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے داخلی معاملات ہم خود حل کرنے کے اہل ہیں. ان افراد کے مشکور ہیں جنہوں نے ہماری حکومت کی حمایت کی ہے. یہ ملک سب کا ہے. مثبت سوچ رکھنے والے افغانی سب حمایت کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں امن قائم ہو چکا ہے. نظام کو قائم کرنا ہماری پہلی ترجیح ہے. تاحال نظام کی تکمیل نہیں ہوئی. نظام کے بننے میں وقت لگتا ہے. دیگر دنیا میں جو نظام قائم ہے کیا وہ ایک ہی دن میں مکمل ہوئے تھے؟ سال 2 سال کی بات نہیں ہے. ان ممالک میں یہ عمل 50 اور 100 سالوں میں مکمل ہوا. ہمیں بھی وقت دیا جائے، ہم سب مسائل حل کر دیں گے. ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی ایک متفقہ نظام ممکن نہیں ہے. لوگوں کو اس پر بھی اختلاف ہو سکتے ہیں. ہر کسی کی اپنی رائے ہے جس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. ہمارا ہدف امن کا قیام اور پائیدار اسلامی نظام کا قیام ہے. مستقل مستحکم اسلامی نظام چاہتے ہیں جو عوام کے فائدے میں ہو. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں گے تو ایک آخری سوال کے بعد بھی میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. شمال کی جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان اسی طرح ہے جس طرح آپ کے امیر المومنین نے پورا ایک عام معافی کا جو اعلان ان کی طرف سے جاری ہوا ہے؟ اور عبداللہ کی کیا پوزیشن ہے اس وقت؟
اور آنے والے وقت میں شمال کو کن سیاسی قوتوں میں سے افغان حکومت میں حصہ مل سکتا ہے؟ نو د اخر خبره چې دا غلي ټول د پاره ده هر افغان عام معافی کا اعلان سب کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے بھی معافی ہے جو گزشتہ 20 سال سے دشمن قوتوں کے صفوں میں اسلامی امارات اور عوام کے خلاف کھڑے تھے، بیرونی جارے قوتوں کے ساتھ تھے، اور ان کے لیے بھی ہم نے عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ اگر وہ واپس آنا چاہیں اور انتشار پھیلانے سے اجتناب کریں اور پرامن زندگی گزارنے کی ضمانت دیں تو ان کے لیے میں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ضمانت دیتے ہیں کہ ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی بد امنی اور شر پسندی پھیلانے کی کوشش کرے، جو یہ چاہتے ہیں کہ 40 سالہ جنگ کی کیفیت دوبارہ پیدا کریں، ان کے لیے ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی عوام انہیں قبول کریں گے۔ ہم ایسا نظام لا رہے ہیں جس میں تمام افغانیوں کو شمولیت اور خدمت کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ اگر کوئی افغانستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرے گا، وراثتی بنیادوں پر قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کرے گا، تو ہم ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ نظام کی تقسیم نسلی بنیادوں پر نہیں ہو سکتی، اس طرح تو نظام خراب ہو جائے گا۔ گزشتہ 20 سال میں افغانستان میں یہی کچھ ہوا۔ یہاں پر امریکہ اور نیٹو بھرپور وسائل کے ساتھ موجود رہے، لیکن نظام میں ہم آہنگی نہیں تھی، سب اپنی اپنی مرضی کر رہے تھے، گورنر اپنے طور پر، وزیر اپنے طور پر اور رہنما اپنے طور پر کام کر رہے تھے۔ تو نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ 20 سال میں بے شمار اخراجات ہوئے، لیکن نظام نہیں بن سکا۔ نظام بنیادی چیز ہوتی ہے، جب نظام بن جائے تو تمام افغانیوں کو خدمت کا موقع فراہم کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد نعیم صاحب، پی ٹی وی سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر محمد نعیم صاحب، ان کی باتیں آپ نے سنی، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ وہ بتا رہے تھے کہ افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کے بعد امن قائم ہوا ہے، اور وہ ہمیں یہ بھی بتا رہے تھے کہ طالبان کی خواہش ہے کہ پاکستان سمیت تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ بہترین سفارتی تعلقات قائم ہو۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے، تب تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔